یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا۔ ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچہ ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ ہیں، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ اٹھ جاتا نا کوئی بندہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو۔ قصاص کا مطالبہ بھی ہے، حضرت علی نے قصاص نہیں لیا، جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا، نہ زین العابدین نے کیا، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا۔ کچھ حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی، حالات کے پیش نظر۔ آپ بخاری پڑھیں، اس میں حضرت ابن عمر کا قول پڑھیں۔ حضرت ابن عمر نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے، جس نے بھی اس کی بیعت کو توڑا تو مجھ ابن عمر سے اس کا کوئی تعلق ہو نہیں۔ کربلا کی ریت پہ کھڑی ہو کر یزید تو نے کیا سمجھا تھا تو حسین سے بیعت لے لے گا؟ اگلے دو امام لے کے تیرے گھر آ رہی ہو، اگر ضرورت ہے ان سے بیعت مانگ کے دکھا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ تو بیعت لے لے گا؟ کبھی اس انداز میں پہلے عالیہ سنی ہو تو بے شک چپ رہنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بیعت کروائے گا تو میں لے کے آ رہی ہوں، ان سے بیعت لے کے دیکھ۔ بی بی سجاد و باقر کو لے کے کربلا سے چلی۔ اب بی بی کا ہدف کیا تھا؟ بی بی قاتل کے گھر جا رہی تھی۔ میں نے پہلے کہا کبھی اس انداز سے سننا، یہ جو رستے میں شہر بند کیے جا رہے تھے، پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یزید سہم رہا تھا علی کی بیٹی میرے شہر نہ آئے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بی بی کربلا سے مدینہ پلٹنا چاہتی تھی اور یہ زبردستی شام لے آئے۔ بی بی مدینے سے چلی تو ہدف شام تھا، اور شام فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا، یہ نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا۔ فتوحات محمد مجھے پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں، شام نبی سے بھی فتح نہیں ہوا، علی سے بھی فتح نہیں ہوا۔ شام کی چال بازیوں کی وجہ سے علی تخت حکومت مدینے سے اٹھا کے کوفے لے آئے تھے۔ کوفہ میں حکومت قائم کرنے کے باوجود شام سے چلاکیاں ختم نہیں ہوئی، اور علی جیسے بصیرت والے امیر المومنین کو کوفے کی مسجد میں ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونا پڑ گیا شام کی چلاکیوں کی وجہ سے۔ شام کی چلاکیوں نے اتنا بے بس کر دیا پورے نظام کو کہ حسن جیسے امام کو امن کا معاہدہ لکھنا پڑ گیا۔ شام کی چال بازیوں نے مدینے سے حسین کو بلا کے جنگل میں قتل کر دیا۔ شام 3 امامتوں کو اپنے اپنے دور میں خاموش کروا رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا تو کیا سمجھا ہے شام کا راج ہمیشہ رہے گا؟ بی بی کربلا سے چلی، بی بی نے کہا میں شام آ رہی ہوں، اب میں تم میں طاقت ہے تو تو ہمیں ختم کر کے دکھا۔ اس نے شہر کے دروازے بند کروائے تھے خوف کی وجہ سے، اس نے چھتوں پہ عورتیں بتائی تھی ڈر کی وجہ سے، اس نے بدماش اکٹھے کیے تھے۔ علی کی بیٹی نہ پہنچے، بی بی گزرتی جا رہی تھی، بی بی یزیدیت کی سروں پہ پاؤں رکھ کے چلتی جا رہی تھی، پتھر ختم ہوتے جا رہے تھے، شہر گزرتے جا رہے تھے، لیکن علی کی بیٹی کے عزم میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ بی بی چلتی چلتی یہ سب سے پہلا جلوس جو حسین کے حق میں نکالا تھا یہ علی کی بیٹی نے نکالا تھا، اور یزید کی کوشش تھی یہ جلوس رک جائے، یہ جلوس نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی حسین کا جلوس نکلتا ہے تو ہر دور کا یزیدی کہتا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، شہادت سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں سے جلوس کا روٹ بدل دو۔ بی بی چلتی چلتی ہر طاقت ہر رکاوٹ کو عبور کرتی کرتی شام شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ یزیدیت سہمنا شروع ہو گئی، یزیدیت کانپنا شروع ہو گئی۔ بی بی چلتی چلتی یزید کے محل میں پہنچی، علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی تھی۔ بی بی نے پہلا قدم یزید کے دربار میں لگا، او ہندا کا بیٹا، نظریں اٹھا دیکھ زہرا کی بیٹی آئی ہے، ہندا زادہ، اے ہندا زادہ اٹھ، زہرا کی بیٹی آئی ہے۔ سارے رستے میں بی بی کہتی رہی علی کی بیٹی، علی کی بیٹی، لیکن جب دربار میں پہنچی کہا زہرا کی بیٹی۔ حکمت کیا تھی؟ بی بی کو خبر تھی پہلے بھی ایک یزید کے دربار میں ایک فاطمہ آئی تھی۔ بی بی نے دربار میں زہرا کا نام لے کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا، وہ حق مانگنے آئی تھی، میں حق منوانے آئی ہے۔ بی بی نے کہا نظریں اٹھا تیار ہو، علی کی بیٹی آئی ہے۔ بی بی کے ساتھ 2 حجتیں تھیں،
سجاد و باقر کو ساتھ لیے ہوئے علی کی بیٹی دربار میں پہنچ چکی تھی. یہ دربار صرف سپاہیوں میں نہیں سی، غیر ملکی سفیر، دوسرے ملکوں کے وفود لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. دربار سجا ہوا تھا. ان وفود میں، ان غیر ملکی سفیروں میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے. انہوں نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی. اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا. انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. میں بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں. حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا. حسین نے میرا اختیار نہیں مانا، اسے چاہیے تھا وہ میری بیعت کر لیتا. اس نے اختیار کو نہیں مانا، میں نے قتل کروا دیا. علی کی بیٹی کی کان میں یہ آواز آئی. بی بی 2 قدم آگے بڑھی، آگے بڑھ گئی. یزید تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک. جب بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک، یزید دیکھتا علی کی بیٹی میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی نے کہا کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو کہہ رہا تھا کہ تیرا اختیار ہم نے نہیں مانا، اختیار آزما. روشن دان سے ہوا روک. اس علی کی بیٹی یہ میرے بس میں نہیں. بی بی نے کہا تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں میں بیٹھے، گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں، سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سم روک. اسے کہا علی کی بیٹی میرے بس میں نہیں. جملہ بی بی نے اتنا وزنی کہا کھڑے بھی ہو جاؤ، جملے کا قد بڑا ہے. بی بی دیکھا دی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، تو انسانوں پہ اختیار کی بات کر رہا ہے، تیرے تو گھوڑے تیرے اختیار میں نہیں. یہ کہنے کے بعد بی بی کا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گلے میں گھنٹیاں ہل رہی ہیں، گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنیں روک. اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے، پورا دربار سن رہا تھا، اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی یزید کیا کہہ رہی ہے تو بنت محمد؟ کبھی کہتی ہوا روک، کبھی کہتی سم روک، کبھی کہتی اونٹوں کی گردنیں روک. یہ سب کچھ میں کیسے کروں؟ بی بی 4 قدم آگے بڑھی. دن کا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں. بی بی اسکت خاموش. اتنا کہنا تھا روشن دانوں میں ہوا رک گئی. جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ رکھا نہیں. جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی. جس انسان کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی. جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آیا. جس کے نتنے سے سانس نکلی تھی دوسرے نتنے سے واپس نہیں آئی. انسانوں کے دلوں کی دھڑکنیں ان کے کانوں میں سنائی دینی شروع ہوئی. جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا علی کی بیٹی چلتی ہوئی یزید کے تخت کے سامنے آئی. بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یزید کی ناپاک روح اس کے بدن میں واپس آئی. اس نے پورا دربار پتھر کا دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رک چکی ہے، اوہ کا عالم ہے. یزید کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. اس نے تخت پہ بیٹھ کر علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے موت نہ دینا، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے. بی بی 2 قدم آگے بڑھی. بی بی نے کہا اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ اگلی سطر پہ اپنی پوری کائنات قربان کر دو. بی بی دے کہتی یزید ہم تیرے قیدی نہیں، ہم جبر مشیت کے قیدی. یہ رسیاں تیری دی ہوئی نہیں، ہم امر الہی کے پابند ہیں. بی بی نے بغیر روک ٹوک کے خطبہ جاری کیا. بی بی نے کہا ہم خازن الہیہ ہیں. کہا یہاں پہ مجھے کوئی بندہ روکتا تو پوری مجلس اس جملے پہ ہو جاتی. بی بی نے کہا ہم اللہ کا خزانہ ہے، اور توحید کا خزانہ کبھی بھی نجس ہاتھوں میں نہیں جاتا. بی بی نے کہا ہم خزانہ الہیاں ہیں، ہم امینہ الہیاں ہیں، وہی ہمارے گھر میں آتی ہے، فرشتہ ہمارے دروازے پہ رکتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کی بیعت سے امام بنے ہیں؟ ہم اللہ کے چنے ہوئے افراد ہیں. یہ خطبہ سیدہ ہے. علی کی بیٹی بغیر روک ٹوک کے خطبہ دے رہی تھی. اگلا ایک جملہ خطبے سے پڑھنے لگا. بی بی نے کہا یزید تو اپنی اوقات بھول گیا؟ تیرے آباء و اجداد کدال سے پانی پیتے تھے. یزید تم لوگ کدالوں سے پانی پیتے تھے. طہارت کے طریقے ہم نے سکھائے. دربار سہما ہوا تھا. یہودی بھی بی بی کا خطبہ سن رہے تھے، عیسائی بھی بی بی کا خطبہ سن رہے تھے. سپاہی یزید کے تھے، لیکن وہ اپنی آباؤں میں چہرے دے کے شرمندہ ہو رہے تھے. جب یہ منظر دربار کا بن چکا یزید سہم گیا. اسے پتا چل گیا کہ اگر یہ حالات بن گئے تو کہیں یہی سپاہی مجھے قتل نہ کر دیں. یزید نے جلدی سے کہا اذان شروع کرو، کیونکہ یہاں شادیان نے کیا، یہاں تو ہوا رک چکی ہے، یہاں تو گھوڑے رک چکے ہیں، یہاں تو انسان رک چکے ہیں. واحد حل یہ ہے اذان ہوگی. یہ اذان کی وجہ سے چپ ہو جائے گی، یہ احترام اذان کی وجہ سے خطبہ روک دے گی. جسے کہ اذان شروع کرو. ایسی اذان شروع ہوئی کہ شام میں آج بھی رواج ہے، ایک بندہ اذان نہیں دے رہا، کوئی ادھر سے اذان ہوئی، کوئی ادھر سے اذان ہوئی، کوئی ادھر سے اذان ہوئی. جب مختلف اذان کی آوازیں آنی شروع ہوئی، علی کی بیٹی نے ایک لمحے کے لیے اپنے خطبے کو روکا، اپنی آنکھوں کو بند کیا. جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی پھر رسیوں میں بولی یزید اگر تم میں جرت ہے تو اذان میں سے ہمارے نامے کا نام نکال، اپنے نامے کا نام لے. یزید نے کہا علی کی بیٹی نہیں لے سکتا. بی بی نے کہا مان ہم درود والے ہیں، تم لعنت والے ہیں. ہم خاندان عصمت،
تم خاندان نجاست ہو، ہم معصوم قبیلہ، تم ملعون گھر کے فرد۔ صرف خطبہ پڑھ لینا آپ کتابوں سے تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں علی کی بیٹی کی دہلیز سے۔ بی بی نے دیکھ کے کہا تو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ ہم طہارتوں کا مرکز، تم نجاستوں کے مرکز۔ ہم شجرہ طیبہ کے وارث، تم شجرہ خبیثہ کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں۔ مقابلہ کر رہے ہو امامت کے ساتھ۔ علی کی بیٹی کے لہجے کی تاثیر اتنی تھی، خطبے کا بوجھ اتنا تھا، علی کی بیٹی کی شجاعت اتنی تھی، یزیدیت سہم گئی۔ 1 سال بی شام میں ایسے سحر انگیز خطبے دیتی رہی، تب تک اٹھی نہیں جب تک زندان کی دیوار کے پتھروں سے آواز نہیں آئی اشہد ان علی ولی اللہ۔ شام فتح ہو چکا تھا، حسینیت کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ اتنا فتح کیا کہ آج بھی تم شام جاؤ، ایئرپورٹ پہ اترو، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، بس سٹاپ پہ جاؤ، کسی اور جگہ کے لیے، بسوں کے لیے، سواریوں کے لیے، ٹیکسی ڈرائیور سواریوں کے لیے کسی اور جگہ کا نام نہیں لیتے، ایک ہی آواز آتی، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔